بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یہ بات چل رہی تھی کہ عورتوں کو چاہیے کہ اگر ان کو گھر سے باہر نکلنا پڑے تو وہ بہت سادگی کے ساتھ اور پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ باہر نکلیں۔ اسی تعلق سے یہ ذکر آیا تھا کہ اللہ رب العزت بعض دفعہ عبرت کے لیے ایسے واقعات رونما فرما دیتے ہیں جس سے کہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک فیشن والی لڑکی کا سخت عذاب الہی میں مبتلا ہونا۔ احمد آباد کے محلہ جمال پورہ کے متمول مسلمان گھرانے میں عجیب واقعے سے احمد آباد لرز گیا۔ لڑکی کے بالوں پر 2 کالے کالے ناک اور چہرے پر چھپکلی، ناخنوں پر بچھو بیٹھے ہوئے تھے۔ احمد آباد جیسے صنعتی شہر میں، جسے ہندوستان کا مانچسٹر، لندن میں جو جگہ ہے کہا جاتا ہے، جہاں پر مسلم کاریگروں کی بہت بڑی آبادی ہے، جہاں تاریخ نے کئی انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، اسی احمد آباد شہر کے محلہ جمال پورہ کے ایک مسلم خاندان میں ایک عجیب و غریب اور عبرتناک واقعہ پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مسلم خاندان کی ایک کنواری غیر شادی شدہ نوجوان لڑکی، جس کے فیشن کا بڑا چرچا تھا، مالدار گھرانے کی لڑکی صبح اٹھ کر بناؤ سنگار کرتی، نت نئے تراش، وضع، فیشن اور ڈیزائن کے لباس زیب تن کرتی تھی۔ ایک روز اچانک مختصر سی بیماری کے بعد چل بسی اور شہر کے قبرستان میں اسے دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک حیرت انگیز بات ہوئی، اس کی والدہ کو مسلسل 3 رات تک یہ آواز سنائی دیتی رہی اور خواب میں لگاتار 3 رات اپنی جوان لڑکی کی لاش دکھائی دیتی رہی، جو کہہ رہی تھی، امی مجھے قبر سے نکالو، میں زندہ ہوں۔ اس کی ماں کا بیان ہے کہ میں اس واقعے سے گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی، مجھے خوف و اضمحلال لاحق ہو گیا تھا۔ ممتا کے آنسوؤں نے لڑکی کے باپ اور بھائی اور محلے داروں کو آگاہ کیا اور چوتھے روز 2 پولیس والوں کی موجودگی میں قبر کھودی گئی۔ لڑکی زندہ تھی، لیکن اس عبرتناک حالت میں کہ اس کے بالوں پر 2 کالے کالے رنگ کے سانپ، چہرے پر چھپکلی اور ناخنوں پر جہاں جہاں لالی لگتی تھی وہاں بچھو چپکے ہوئے تھے۔ عصر کے بعد تمام تکلیف دینے والے جانور متوفیہ کی لاش سے ہٹ گئے۔ پولیس بے ہوش لڑکی کو قبر سے نکال کر واڑی چیریٹیبل ہسپتال احمد آباد کے ICU وارڈ میں لے گئی، جہاں اس کا علاج ہو رہا ہے۔ لڑکی کا ہونٹ غائب ہو گیا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس نے بتایا کہ میں صرف 15 دن کے لیے دوبارہ آئی ہوں، تم لوگ نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ لوگوں کو صرف اتنا سنائی دیا اور اتنا ہی سمجھ میں آیا، اس سے کچھ زیادہ کبھی سنائی نہیں دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 12 دنوں سے اس عجیب و غریب دوبارہ زندہ ہونے والی فیشن کی دلدادہ لڑکی کی کنیز فاطمہ نے اسے اپنی آنکھوں سے ہسپتال جا کر دیکھا ہے۔ لوگوں میں بڑا چرچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے کہ غفلت اور اغیار کی نقالی سے بچ کر سادہ اور مذہب کے اصول کے مطابق لوگ چلیں، خاص کر فیشن عورتوں کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت کا سامان ہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ عورت کا بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نکلنا، یہ جہاں دنیا میں فتنے کا سبب ہے، وہیں اللہ کے عذاب کو بھی دعوت دینے والی چیز ہے۔ یہ کتاب ہے ایک ناقابل یقین سچے واقعات، اس میں بھی یہ واقعہ ہے۔ بہرحال اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ مسلمان عورتوں لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ ازواج مطہرات اور صحابیات کے طرز زندگی کے مطابق زندگی گزاریں۔ شریعت کا مقصد عورت کی حیا اور پاک دامنی ہے، اس لیے حکم دیا کہ باہر نکلتے وقت خوشبو نہ لگائیں، تاکہ غیر مردوں کو ان پر نگاہ پڑتی ہے، ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ شریعت چاہتی ہے کہ عورت کی پاک دامنی اور حیا باقی رہے۔ شریعت نے جتنے بھی احکامات عورتوں کو دیے ہیں، چاہے وہ پردے کا ہو یا ایسے یہ خوشبو نہ لگانے کا ہو، ان سب چیزوں میں عورت کی سیفٹی ہے، اس کی حفاظت ہے، اس کی عفت، اس کی عصمت اور اس کی شرم و حیا، ساری چیزیں اس سے محفوظ رہتی ہیں۔ وہ بے وقوف ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت نے، اسلام نے عورتوں کو پردے کے اندر بند کر دیا ہے اور اسلام ان کو ترقی نہیں کرنے دیتا، اسلام ان کو چھپا کر رکھتا ہے۔ تو چونکہ عورت کے پاس سب سے قیمتی زیور جو ہے وہ اس کی پاک دامنی ہے، وہ اس کی شرم و حیا ہے، وہ اس کی عفت اور عصمت ہے۔ اگر یہی تار تار ہو گئی، اگر یہی لٹ گئی، تو پھر عورت کے پاس کچھ اور ایسا نہیں ہے جو دوسروں کے پاس نہ ہو۔ یہی ایک ایسی چیز ہے، اور اسی لیے اسلام نے اس پر زور دیا ہے اور ساری طرف سے دائرہ بند کر دیا ہے، تاکہ کسی بھی طریقے سے اسلام
کہ اس ماننے والی عورت، اس لڑکی کا عفت بھی، عصمت بھی، شرم و حیا بھی، ایمان بھی محفوظ رہے۔ تو سارے احکامات جو ہیں وہ اس لیے ہے تاکہ ایمان اور اعمال، شرم و حیا، پاک دامنی عورتوں کی محفوظ رہے۔ شریعت کا ایک حکم یہ ہے کہ کوئی عورت مرد کی مشابہت اختیار نہ کرے۔ مرد کو عورت کو مرد کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اس لیے اسلام نے عورت اور مرد کی وضاقتہ، ان کا لباس اور طرز زندگی کو بالکل دونوں سے الگ رکھا ہے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا، ان امرأۃ تلبس النعل فقالت لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجلۃ من النساء، ایک عورت مردانہ جوتے پہنتی ہے، حضرت عائشہ کو بتایا گیا، انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ آج کل جوتے کیا سارے کپڑے مردوں کے پہن رکھے ہیں عورتوں نے، اور اسی کو ترقی کا نام دیا جا رہا ہے، اسی کو ماڈرن کلچر کہا جا رہا ہے، اور اسی کو نہ معلوم کیا کیا نیا زمانہ اور جدید تہذیب کے عنوان دیے جا رہے ہیں، لیکن یہ سب لعنتی چیزیں ہیں۔ اسی وجہ سے گھروں کا چین، سکون اور عورتوں کی عزت، عفت سب تار تار ہو کر رہ گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے اس پر لسان نبوت سے لعنت ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں زیب و زینت کے لیے اپنے بال آگے یا پیچھے سے کٹواتی ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بعض خواتین اپنے سر کے سامنے سے بال چھوٹے کرا کر پیشانی پر ڈالتی ہیں، چونکہ عورتوں کے بال چھوٹے کرانا ممنوع ہے، لہذا یہ بھی جائز نہیں۔ مصنوعی ناخن کا استعمال بھی جائز نہیں کہ اس میں گناہ کا اظہار ہے۔ جھوٹے ناخن لگا لیتی ہیں لمبے لمبے، اور فساق اور فجار کے ساتھ بھی مشابہت ہے، اور غیروں کے ساتھ مشابہت سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مخنث کو لایا گیا، ہجڑا، جس نے عورتوں کی طرح اپنے ہاتھ پر مہندی لگا رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ اس کو کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا، یتشبہ بالنساء، یہ شخص اپنے رہن سہن، بول چال اور طور طریقوں میں عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا تھا۔ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا تھا، فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيعِ، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر سے باہر نکال دینے کا حکم دیا، اس کو مدینے کی ایک جگہ نقی کے اندر بھیج دیا گیا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس مخنث کو جو عورتوں کی مشابہت اور چال چلن رکھتا تھا، مدینے سے نکال کر نقی مقام کی طرف بھیج دیا تھا۔ شریعت کا مقصود حیا، پاک دامنی اور پاکیزگی کا ماحول پیدا کرنا ہے، لہذا ہر وہ چیز جو اس ماحول کے قائم کرنے میں آڑے آئے، خلل ڈالے اور یہ ماحول پیدا نہ ہونے دے، اس کو معاشرے سے نکال کر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکمل طور پر اسلامی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔